نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں اللہ رب العزت کے فضل سے اس کی توفیق سے اپنی کتاب افضلیت علی علیہ السلام اس کی نشست یعنی لیکچر نمبر 16 لے کے آپ دوستوں خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آیت نمبر 21 ہے اور یہ سورہ المعارج کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع، طلب کیا ایک سائل نے ایسا عذاب جو ہو کر رہے۔ یہ جو آیت مجیدہ ہے اس کے ذیل میں اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام سلبی، وہ اپنی تفسیر میں اس کو روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر نور الابصار میں یہ روایت موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اس آیت مجیدہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ طلب کیا ایک سائل نے ایسا عذاب جو ہو کر رہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے روز مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر جب من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا اعلان فرمایا تو ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فہری ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ گواہی دیں لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ گواہی دو محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے یہ گواہی بھی دے دی۔ پھر آپ نے ہمیں کہا کہ نماز ادا کرو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم نے یہ ساری باتیں، یہ سارے اعمال جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے یہ اعلان فرمایا ہے کہ علی ولی اللہ کی گواہی بھی دو۔ تو یہ جو اعلان ہے علی ولی اللہ والا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا والا، یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے کہ یا خود نے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ یعنی یہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ گستاخی، یہ اہانت اور یہ جسارت کی۔ اب اس کے جواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا الہ الا ہوا ان ھذا من اللہ عز وجل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، اور بے شک یہ آرڈر، یہ امر، یہ حکم جس کے بابت تو سوال کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ کے آرڈر سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اللہ کے امر سے یہ اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی وحی کے ذریعے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو پھر وہ جو لعنتی شخص تھا حارث بن نعمان، اس نے کہا یا ربی فامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب الیہ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری طرف سے یہ آرڈر آیا ہے، تیری طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ اے پیارے اعلان کر دے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی ولی اللہ کی گواہی طلب کریں ان سے۔ اگر تو یہ تیری طرف سے ہے تو پھر ایسا کر کے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، عذاب نازل کر دے۔ اور روایت کہتی ہے کہ پھر ایسا ہی ہوا، آسمان کی طرف سے ایک پتھر آ کے اس گستاخ کے سر پہ گرا اور وہ وہیں واصل جہنم ہو گیا۔
نور الابصار صفحہ نمبر 196 بیروت لبنان کا نسخہ ہے، اور یہ اہل سنت کے سر کا تاج ہے۔ یہاں میں ایک اور بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید جو بات رسول اللہ کی ہے وہ رسول اللہ کی ہوگی، اللہ کی بات الگ ہے، اللہ کی بات جدا ہے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی بھی جہت سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہیں، جو آقا علیہ السلام کے حکم ہیں، اگر ان کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی ایک امر، کوئی ایک حکم آقا علیہ السلام کا ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا ایکٹ نہیں ہے، ایسا فعل عمل نہیں ہے کہ جس کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف نہ کی ہو۔ یہ جو افضلیت علی علیہ السلام کی جلد دوم ہے، اس میں نے کوئی 50 اور 60 کے قریب قرآنی آیات ایسی ہیں کہ جس سے میں نے استدلال کیا ہوا ہے کہ جو حکم، جو آرڈر رسول دیتے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ وہ میں دے رہا ہوں، اور آگے جو صفات، جو اوصاف اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن مجید میں بیان کیے اور اپنی طرف منسوب کیے، وہی اوصاف، وہی صفات، وہی خصائص جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیے۔ یعنی سمجھنے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ مصطفیٰ کی رضا ہی خدا کی رضا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیے۔ وہ دوسری جلد میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ساری نیچے احادیث دی ہوئی ہیں، ایک ایک آیت کے نیچے کو 20-25 میں نے احادیث دی ہوئی ہیں۔ جب اس پہ آؤں گا تو ساری باتیں آپ کو کھول کھول کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ رضائے مصطفیٰ ہی رضائے خدا ہے، حضور نے فرمایا کہ علی کی رضا ہی میری رضا ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ پاک زہرا کی رضا ہی میری رضا ہے۔ تو علی کی رضا حضور کی رضا، اور حضور کی رضا اللہ کی رضا۔ ولایت کی بات کی تو اللہ نے فرمایا کہ رسول بھی تمہارا مولا ہے، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ علی بھی تمہارا مولا ہے۔ اسی طرح اطاعت کی بات کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت ہو گئی، تو حضور نے فرمایا جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کر دی۔ محبت کی بات کی تو حضور نے فرمایا علی کی محبت میری محبت، میری محبت اللہ کی محبت، اور علی سے بغض مجھ سے بغض، مجھ سے بغض اللہ سے بغض۔ یعنی کہ 60 اور 70 کے قریب ایسی آیات ہیں جو میں نے جلد دوم میں بیان کی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف قرآن میں بیان کر کے اپنی طرف منسوب کیے، وہی حضور نے علی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیے۔ میں چند آپ کو بتاتا ہوں، مثلا یہ سورہ نجم کے شروع میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ یعنی یہ جو میرا مصطفیٰ جو کلام کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ علی کا بولنا میرا بولنا ہے۔ یہ جلد دوم میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 ہے، فعل کی بات کی، ایکٹ کی، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ آقا علیہ السلام نے جو سنگریزے پھینکے تھے کفار کی طرف، تو وہ جو سنگریزے، وہ جو کنکریاں پھینکی تھی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ پیارے وہ جو سنگریزے، وہ جو کنکریاں، وہ جو پتھر آپ نے پھینکے، آپ نے مارے ہیں، دیکھنے میں تو آپ نے مارے ہیں، حقیقت میں وہ اللہ نے مارے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام کے عمل کو، آقا علیہ السلام کے ایکٹ کو، آقا علیہ السلام کے فعل کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا امر، علی کا حکم، علی کا فعل، علی کا ایکٹ وہ میرا ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ رسول کے لیے، نبی کے لیے جو بات کر رہا ہے، نبی وہ علی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پوری ڈیٹیل ہے، میں جلدی جلدی کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 126 میں وَهَذَا الصِّرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ جو صراط مستقیم ہے، یہ جو راستہ ہے سونے آپ کا، یہ اللہ کا راستہ ہے، عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جو سورہ یاسین میں بھی فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 میں فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، یعنی رضا کی بات کی تو فرمایا اللہ نے، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، یعنی ایک واحد کا صیغہ استعمال کیا، رسول کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔
فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا۔ یہاں اللہ رسول کی عطا کو اپنی عطا کہہ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں علی کی عطا میری عطا ہے، علی کا عطا کرنا میرا عطا کرنا ہے۔ یعنی جو امر، جو حکم، جو صفات قرآن میں اللہ حضور کی طرف منسوب کر رہا ہے، حضور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں یہ جو کلی افضلیت ہے حضور علیہ السلام کے بعد مولا علی علیہ السلام کے سوا علاوہ کسی کے حصہ میں نہیں آئی۔ غنی کرنا، اب غنی کرنا سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 ہے، اس میں فرمایا وما ناقاموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یعنی وہ کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا تھا، ان کو غنی کیا تھا۔ یعنی اغنا کی بات کی تو رسول کے غنی کرنے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا اور حضور نے اس کو علی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ اسی طرح انعام کی بات کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر آپ انعام فرماتے ہیں اسی پہ اللہ انعام فرماتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو خود انعام اور نعمت ڈکلیئر کر دیا۔ ادب کی بات کی تو فرمایا سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پہل نہ کرو۔ اور علی علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ علی سے پہل نہ کرو۔ یعنی جو صفات حضور کی اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، اپنی کہہ رہے ہیں، حضور علی کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور علی کی وہ صفات اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ صرف مولا علی علیہ السلام کو عطا ہوا ہے۔ اس طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی تعظیم اور توقیر کی بات کی تو اللہ نے فرمایا رسول کی تعظیم اور توقیر ہی میری تعظیم اور توقیر ہے۔ اسی طرح میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ کوئی 20 احادیث نیچے بیان کی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ علی کی تعظیم اور توقیر ہی میں محمد کی تعظیم اور توقیر ہے۔ بیعت کے بارے فرمایا سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ سے دیکھنے میں بیعت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور بیعت کی صورت میں ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے، دیکھنے میں تو مصطفیٰ تیرا ہاتھ ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی حضور سے بیعت کرنے کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ سے بیعت ہے۔ حضور کے ہاتھ کو بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ نے کہہ دیا کہ میرا ہاتھ ہے، اور حضور نے فرمایا علی سے بیعت کرنا میں محمد سے بیعت کرنا ہے، اور علی کے ہاتھ کو فرما دیا کہ میرا ہاتھ ہے۔ تو دیکھیں جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے اوصاف کو اپنی طرف منسوب کیا، حضور نے وہ علی کی طرف منسوب کر دیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں حکم دے تو بلائے تو فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو۔ اور ضمیر واحد کی رکھی، بات دو کی لیکن ضمیر کو رکھا واحد۔ اس کا کیا معنی ہے کہ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، اور حضور نے فرما دیا علی کا بلانا میرا بلانا ہے۔ اسی طرح فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، سورہ انفال کا پہلی ویری فرسٹ آیت مبارکہ ہے، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ صرف مال فے نہیں ہے، مال غنیمت کا بھی کہہ دیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ حالانکہ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جس میں سپاہی جو ہیں وہ جنگ کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، گھوڑے دوڑاتے ہیں، اس میں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ رسول کا ہی ہے۔ وہ جو تمہیں عطا کرے چپ کر کے لے لو، خوشی سے لے لو۔ مال فے میں بھی یہ کہا کہ مال فے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، جس میں تم نے کوئی محنت بھی نہیں کی، خون بھی نہیں بہایا، گھوڑے بھی نہیں دوڑائے۔ تو پتہ چلا مال غنیمت ہو، مال فے ہو، یہ رسول کا ہے، رسول کے خدا کا ہے، اور حضور نے فرما دیا وہ علی کا بھی ہے۔ اسی طرح اطاعت کی بات کی سورہ نساء کی آیت نمبر 80، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ اور اگلی آیت میں بیان کروں گا، حضور نے فرمایا علی کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ امام حاکم نے اس کو لیا، بے شمار کتب اہل سنت بری پڑی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں
معصیت کی بات کی، نافرمانی کی، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، سورہ جن آیت نمبر 23۔ جو اللہ اس کے رسول کی معصیت نافرمانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس میں رسول کی معصیت کو، نافرمانی کو اللہ نے کہا کہ میری معصیت اور نافرمانی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ علی کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ اب مولوی جی بھاگیں کدھر بھاگتے ہیں؟ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، میں نے 750 قرآنیات آپ کو سنانی ہے، 5000 حدیث پہنچانی ہے۔ اسی طرح جب مخالفت کی بات کی تو فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، سورہ انفال آیت نمبر 13۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو علی کی مخالفت کرے وہ محمد کی مخالفت کرتا ہے، اور محمد کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ بیزاری کی بات کی، برات کی بات کی تو فرمایا برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سورہ توبہ کی ویری فرسٹ آیت مبارکہ ہے۔ یعنی بیزاری کی بات کی تو فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول تم سے بیزار ہو گیا، برات کا اعلان کر دیا۔ یعنی بیزاری جو رسول کی ہے وہ اللہ کی ہے، اور حضور نے فرمایا جس سے علی برات کا اعلان کر دے سمجھ لیں کہ میں محمد نے برات کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح جب پکار کی بات کی، اذان کی بات کی تو فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، تو اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اذان اور پکار، اور آقا علیہ السلام نے بلکہ یہ آیات ہی دے کر علی کو بھیجا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو پہلے دے کر بھیجا تھا سورہ توبہ کی یہ آیات، اور بعد میں اللہ نے فرمایا کہ سونے اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو پھر اس شخص کو بھیجیں اعلان کرنے کے لیے جو آپ سے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے پیچھے ایلچی دوڑایا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو روکیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا علی علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان سے وہ آیات لیں اور پھر جا کے یہ اعلان کر دیا حج کے موقع پہ، اور دنیا کو یہ پیغام بھی مل گیا کہ علی وہ ہے جو رسول سے ہیں۔ آپ کے جو قائم مقام ہے، یعنی جہاں حضور نہیں جا سکتے آپ کا قائم مقام جائے گا، آپ کا نائب جائے گا، آپ کا جانشین جائے گا، آپ کا وصی جائے گا، جو آپ سے ہے، جو آپ کا نفس ہو۔ تو وہ کون گئے تھے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہیں یہ روایات۔ اسی طرح جب اذیت کی بات کی، جو میں شاید پچھلی نشست میں آپ کو سنا چکا ہوں سارے معاملات، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، یعنی رسول کی اذیت کو اللہ نے اپنی اذیت قرار دے دیا۔ اور میں نے آپ کو پچھلی نشست میں کچھ روایات بھی بیان کر کے دی تھی کہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی کو اذیت دینا مجھے اذیت دینا ہے، اور مجھے اذیت دینا خدا کو اذیت دینا۔ جب محبت کی بات کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا علی سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ عداوت کی بات کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، سورہ مجادلہ آیت نمبر 20 ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگ ہیں۔ عداوت، رسول کی عداوت کو اللہ نے کہا میری عداوت ہے، اور حضور نے فرمایا علی کی عداوت میری عداوت ہے۔ اب یہ ترتیب دیکھتے ہیں، یہ میں آپ کو صرف سمری دے رہا ہوں۔ جب تحریم کی بات کی تو فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سورہ توبہ آیت نمبر 29، کہ رسول کا حرام کرنا اللہ کا حرام کرنا ہے، اور حضور نے فرمایا علی کا حرام کرنا میرا حرام کرنا ہے۔ یہ اتھارٹی علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ قضاء کے امر کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، اجازت ہی نہیں، اتھارٹی نہیں، گنجائش ہی نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا امر آ جائے تو وہ آگے سے چوں چراں کریں۔ اور فرمایا علی کا امر ہی میں محمد کا امر ہے۔ اسی طرح انکار کی بات کی تو فرمایا انہم کافروا باللہ ورسولہ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے کہ انہوں نے کفر کیا کس بات کا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی بات کا انکار میرا ہے، اور حضور کہہ رہے علی کا انکار کرنا میرا انکار کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں
اسی طرح دیکھنا، دیدار، زیارت، وَسَيَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ سورہ توبہ آیت نمبر 94، یعنی وہ دیکھے گا کیا؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا عمل۔ عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک کر دیا دیکھنے میں، رسول کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، اور حضور نے فرما دیا علی کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے۔ اسی طرح لڑائی کی بات کی، یحاربون اللہ ورسولہ سورہ مائدہ آیت نمبر 33، یعنی وہ لڑائی کرتے اللہ اللہ کے رسول سے۔ رسول سے جو لڑائی کرے سمجھ لو کہ اللہ سے لڑائی کر رہا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ہماری سیاستہ بری پڑی، حضور نے فرمایا علی سے لڑائی کرنا میں محمد سے لڑائی کرنا ہے۔ خیانت کی بات کی، سورہ انفال کی آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اس کا مطلب جو رسول سے خیانت کرتا ہے وہ اللہ سے خیانت کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا جو علی سے خیانت کرتا ہے وہ محمد سے خیانت کرتا ہے۔ یہ کتنے اوصاف، کتنے افعال میں آپ کو سناؤں اور بتاؤں۔ اسی طرح جب جھوٹ بولنے کی بات کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کذب اللہ ورسولہ سورہ توبہ آیت نمبر 90، یعنی مصطفیٰ سے جھوٹ بولنا اللہ سے جھوٹ بولنا ہے، اور حضور نے فرمایا جو علی سے جھوٹ بولتا ہے میں محمد سے جھوٹ بولتا ہے۔ اخلاص کی بات کی، اللہ رب العزت نے فرمایا اذا ناصحوا للہ ورسولہ سورہ توبہ آیت نمبر 91، وہ مخلص ہو چکے تھے، خالص ہو چکے تھے، مخلص ہو گئے، خالص ہو گئے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یعنی مصطفیٰ سے مخلص ہونا اللہ سے مخلص ہونا ہے، اور حضور نے فرما دیا علی سے مخلص ہونا میں محمد سے مخلص ہونا ہے۔ عزت کی بات کی، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ المنافقون آیت نمبر 8، عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو علی کی عزت کرتا ہے وہ محمد کی عزت کرتا ہے، اور جو محمد کی عزت کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔ مدد کی بات کی، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی وہ مدد کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، سورہ حشر آیت نمبر 8۔ تو فرمایا جو علی کی مدد کرے وہ محمد کی مدد کرتا ہے، اور جو محمد کی مدد کرے وہ خدا کی مدد کرتا ہے۔ وعدے کی بات کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ احزاب آیت نمبر 22، رسول کا وعدہ کرنا ہی اللہ کا وعدہ ہے، اور حضور نے فرمایا جو علی وعد سے وعدہ کرتا ہے وہ میں محمد سے وعدہ کرتا ہے، اور جو مجھ سے وعدہ کرتا ہے وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ اور مال فہ کی بات کی، فرمایا فللہ وللرسول، کہ مال فہ اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے، حضور نے فرمایا وہ علی کے لیے ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ وصدق اللہ ورسولہ، سچ کی بات کی تو فرمایا رسول کا سچ خدا کا سچ ہے، اور حضور نے فرمایا علی کا سچ میں محمد کا سچ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کثرت کے ساتھ بے شمار قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں کہ جن میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، آقا علیہ السلام کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، وہ آقا علیہ السلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیے، اور دنیا میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو سارے اوصاف جو ہیں، جو ساری صفات، جو سارے خصائص جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیے ہیں۔ انشاءاللہ جب میں دوسری جلد پہ آؤں گا تو پھر پوری ڈیٹیل آپ کو سناؤں گا۔ آگے چلتے ہیں، اب آیت نمبر 22، 23 اور 24 آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ سورہ مطففین کی آیات نمبر 34 سے لے کے 36 تک ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ آج یعنی قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہیں، سجے ہوئے تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہیں، سو کیا کافروں کو اس مذاق کا پورا بدلہ ملا جو وہ ایمان والوں سے کیا کرتے تھے۔ ان کے ذیل میں اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام موفق بن احمد مکی حنفی، ان کی معروف کتاب ہے مناقب خوارزمی، اس کا صفحہ نمبر 285 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں وہ یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں تشریف لے کے جا رہے تھے زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے،
تو جہاں سے گزر کے جا رہے تھے راستے میں کچھ کافر کچھ منافق بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کفار اور منافقین۔ جب مولا علی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو وہ مولا علی علیہ السلام پہ انہوں نے طعن کیا، طنز کی، ٹھٹھا مذاق کیا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائے، اشارے کیے، یعنی علی علیہ السلام کی ذات اقدس میں بے ادبی کی، گستاخی کی، اہانت کی، مذاق اڑا کر۔ اور جب علی علیہ السلام کی ذات کی گستاخی ہوئی، بے ادبی ہوئی، اہانت ہوئی، مذاق اڑایا گیا، اشارے کیے گئے، طنز کیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل کر دی اور فرمایا کہ پیارے لوگوں کو یہ پیغام دے دیں، یہ اعلان کر دیں کہ آج جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھ کر جنہوں نے طنز کیا ہے، ٹھٹھا مذاق کیا ہے، اشارے کیے ہیں، مذاق اڑایا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کا انجام دیکھ کے، ان کی ذلت دیکھ کے، ان کی رسوائی جو قیامت کے روز اللہ ان کی پکڑ کرے گا، جو گرفت کرے گا، جو ان کو سزا دی جائے گی، جو ان کو ان کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کو ذلت سے گزارا جائے گا، عذاب سے گزارا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، محشر کے میدان میں ان کو رسوا کیا جائے گا، ڈیگریڈ کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ جب وہ محشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں رسوا ہو رہے ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت وہ جو ایمان والوں میں پہلا ہے علی ابن ابی طالب، وہ دیکھ کے ان کو مسکرائے گا کہ وہ وقت یاد کرو جب دنیا میں تم ہماری سادگی دیکھ کے، ہمارا فقر دیکھ کے، ہم جو دوسروں پہ مال لٹا دیتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، اور در پہ آنے والے، دہلیز پہ آنے والے ہر ایک سائل کی جھولی بھر کے بیچتے تھے، ہماری یہ حالت دیکھ کے، ہمارا یہ زہد، ورع، تقوی، طہارت، یقظہ، بیداری، یہ عمل دیکھ کے تم جب مسکراتے تھے، مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، ہنستے تھے، آج تمہاری رسوائی کا دن ہے، آج تمہاری ذلت کا دن ہے، آج تمہارے بدلے کا دن ہے، تو وہ مسکرا رہے ہوں گے، اور کہاں ہوں گے؟ علی الارائک ینظرون، بہترین اعلیٰ تخت جو سجے ہوں گے ان کے اوپر تشریف فرما ہوں گے علی ابن ابی طالب اور ایمان والے۔ اور فرمایا حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، اور یہ کفار کو وہی بدلہ مل رہا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی ازر من الشمس ہو رہی ہے کہ علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے، علی اتنا اللہ ہے، علی اللہ کا اتنا محبوب ہے کہ کوئی علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے طنز کرے، مذاق بھی اڑائے، تو اللہ قرآن کی آیات نازل کر دے علی کی دفاع میں، اللہ ڈیفینڈر بن جائے علی ابن ابی طالب کا۔ اللہ نے دنیا کو پیغام دیا، یہ میسج دیا، یہ وہ علی ہے، کوئی اس کی طرف مذاق بھی منسوب کرے، اشارہ کرے، طنز کرے، تو میں خدا یہ اتنی سی اہانت بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی چھوٹی سی یہ اہانت اور یہ گستاخی کوئی مذاق بھی کرے تو یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں، اللہ قرآن کی آیات نازل کر دے، تو وہ لوگ اللہ کے کتنے بڑے دشمن ہوں گے جو ممبروں پہ علی ابن ابی طالب کو سب و شتم کرتے رہے، جو علی ابن ابی طالب کو معاذ اللہ گالیاں دیتے رہے، نکلواتے رہے، اور آج مولوی اس کو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے جو علی علیہ السلام کو گالیاں دینے والے تھے اور گالیاں نکلوانے والے تھے کہ وہ رضی اللہ ہے، یعنی اللہ ان پہ راضی ہے۔ اللہ تو مولوی جی، قاری جی، مفتی جی، اللہ تو ان پہ راضی نہیں ہوتا جو اشارہ کریں علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کے، مذاق کریں، طنز کریں، گالم گلوچ نہیں، صرف مذاق کریں، طنز کریں، اشارے کریں، تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تو ان کی مذمت کرتا ہے قرآن میں، اللہ تو ان کی پکڑ کرتا ہے، ان کی گرفت کرتا ہے۔ چاہ جائے کہ کوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گالیاں نکلواتا رہے یا نکالتا رہے، آپ اس کو کہیں گے اس پہ اللہ راضی ہے؟ اس پہ کبھی بھی اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اسی پہ راضی ہے جس پہ پاک بطول اور علی اور مرتضیٰ راضی ہے، حضور کی آل اولاد راضی ہے، اور حضور کی آل اولاد اس پہ راضی ہو جاتی ہے جو اس گھر کی نوکری کرے، غلامی کرے، جو سر جھکائے، جو ان کو تسلیم کرے، جو ان پر درود پڑھے، جو ان پر سلام بھیجے اور سر خم کر لے۔ سمجھ لیں کہ علی راضی ہو گئے تو مصطفیٰ راضی ہو گئے، مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اس نشست کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں، پھر اگلی نشست کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھ کو اور آپ سب کو زندہ رکھے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اسی محبت پہ زندہ رکھے، موت آئے تو اسی عقیدے پہ آئے، کیونکہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ یہی دعا کیا کرو، میں بھی یہ کرتا ہوں، آپ بھی کیا کریں کہ اللہ اسی محبت پہ زندہ رکھے، موت آئے تو حضور کی اہل بیت کی محبت پہ آئے۔ فما علیہ الا البلاغ المبین۔